ऐसे लोग कौन हैं? तो जरा कान खोल कर सुनो, वो होते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज जिस मौजू को लेकर मैं आपके रूबरू हाजिर हुई हूँ वो है कब्र की पहली रात। सामिईन और सामियात, कब्र हमसे क्या कह रही है? एक गाफिल बेदार हो जा, मेरे पास आने से पहले पहले बेदार हो जा, वरना तू बहुत पछताएगा। मैं वो रात हूँ जो सबको पेश आती हूँ, और जब तू मेरे पास आएगा तो रोशन का सामान लेकर आना। मैं खाक के नीचे अंधेरी कोठरी हूँ, मेरे पास अंधेरा ही अंधेरा है। 5 वक्त नमाज, कुरान की तालीम, अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करने में मेरे अंदर चिराग रोशन होगा। नेक आमाल लेकर आना। कब्र हमसे ये कह रही होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कब्र ये ऐलान ना करती हो, ए आदम के बेटे, तूने मुझे भुला दिया। मैं वहशत का घर हूँ, मैं तंगी और तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। और फिर इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इरशाद फरमाते हैं कि कब्र हर रोज़ ये ऐलान करती है कि ये शख्स जब मुर्दे को उसके अंदर उतारा जाता है तो कब्र कहती है कि तू कितना गाफिल रहा, अफसोस कि तुझे पता था कि मैं तेरी आखिरी मंजिल हूँ, लेकिन फिर भी तू गाफिल रहा। तूने कभी इसके बारे में ना सोचा, कभी यहाँ आने के बारे में ना सोचा। तूने अपनी पूरी उम्र गफलत में गुजार दी। अब भी जाग जा, अब भी बेदार हो जा, अब भी वक्त है। कब्र ये ऐलान करती है। सामिईन और सामियात, हमारे जिस्मों की क्या हैसियत है? क्या हैसियत है हमारे जिस्मों की? पता है आपको? क्या आप जानते हैं ये जो हमारे जिस्म हैं इनकी हैसियत क्या है? तो मैं आज आपको इनकी हैसियत बताती हूँ। ज़रा अपने जिस्मों की हैसियत सुनो। जब जिस्म से रूह निकल गई और जनाजे को ले जाया जाता है, तमाम रिश्तेदार और अजीज़ व अकारिब जनाजे को कब्र में उतारते हैं, तख्तियाँ बंद कर देते हैं। कितनी तंग जगह कि करवट लेने की भी जगह नहीं, बैठने की भी जगह नहीं, खड़े होने की भी जगह नहीं। तुम अपने बिस्तर पर सो कर देखो, अगर किसी का हाथ तुमसे टच हो रहा तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। और वो इतनी तंग जगह है कि करवट भी नहीं ले सकता। उसको ऊपर से भी बांध दिया जाता है और नीचे से भी बांध दिया जाता है, फिर पेट के ऊपर से भी उसको बांध दिया जाता है। वो इतनी तंग जगह है। कुछ ही दिन होते हैं कि मुर्दी की जो पेट की चीज़ें होती हैं वो नाक के ज़रिए बाहर आने लगती हैं। फिर कुछ ही दिन गुजरते हैं, उसके बाद फिर जो मुर्दे का भेजा होता है, जो उसका भेजा होता है, वो खून और पीप बनकर कानों से निकलने लगता है, कानों के ज़रिए बाहर आने लगता है। फिर जो मुर्दे के पेट के अंदर अंतड़िया होती है वो उसके मुंह के ज़रिए बाहर आ जाती है। और फिर कुछ दिन गुजरते हैं कि मुर्दे का पेट फट जाता है, और उसके पेट के फटने से इतनी बदबू होती है कि अगर कब्र बंद ना होती तो लोग उनके बदबू की वजह से बीमार हो जाते। इतनी बदबू होती है। फिर कुछ दिन और गुजरते हैं कि मुर्दे की जो आँख की पुतली होती है वो भी लटक जाती है। ये हैसियत है हमारे जिस्म की, ये हकीकत है हमारे जिस्म की। और जो जिस्म के ऊपर गोश्त होता है उसको कीड़े मकोड़े और चींटी खाना शुरू कर देती है। कुछ ही दिन बाद वो ढांचा रह जाता है, हड्डियां बाकी रह जाती है। ये है हैसियत हमारे जिस्म की। ये होता है मुर्दे के साथ। सामियान और सामियात, कुछ जनाजे ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ये काम नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जो ये मैंने आपको बात बताई ये तो आम लोगों की है। और जो मुनाफिक और काफिर होते हैं
ان کی قبر میں تو سانپ بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، بچھو ہر وقت ان کو کھاتے رہتے ہیں اور سانپ ہر وقت اس کو ڈستا رہتا ہے جو کافر اور منافق ہوتا ہے، اور قبر بھی اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ ان کو عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ اور کچھ جنازے وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا، یہ سب کام ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کے ساتھ ہو۔ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو لاکھوں ہزاروں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہوتے ہیں۔ جب ان کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں ان کے جنازے کو لے جانے کے لیے۔ کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ ایسے لوگ کون ہیں؟ تو ذرا کان کھول کر سنو، وہ ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اللہ تعالیٰ اور رسول کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے فرشتے آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور جب عاشق رسول کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو ان کا بھی جسم ہوتا ہے، کفن ان کا بھی ہوتا ہے، اعضاء ان کے بھی ہوتے ہیں، تو کوئی بھی چیز ان کے جسم کے اندر سے باہر نہیں نکلتی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں تک سے بھی کہتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کو قبر میں جا کر آہستہ سے جگانا، آہستہ جگانا، کیونکہ یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ سبحان اللہ! یہ عظمت ہوتی ہے اس کی جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اور ان کے جسم کو کیڑوں کے کھانے کی بات تو دور تک رہی، ان کے کفن کو میلا بھی نہیں کیا جاتا، وہ قیامت تک ایسے ہی سلامت رہتا ہے۔ 1000 سال کیا، چاہے 10,000 سال گزر جائے، ان کے جسم کو صحیح سلامت رکھا جاتا ہے۔ یہ عظمت ہوتی ہے ان کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز ماں اور بہنوں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کون سا جسم بنانا ہے، وہ جسم جس کو کیڑے کھائیں، جو کیڑوں کی غذا بنے، یا وہ جسم جس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں لے جانے کے لیے۔ اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کون سا جسم بنانا ہے۔ سامعین اور سامعات، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتہ آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ من رب کا، من نبی کا، ما دین کا۔ تو وہ مومن بندہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ تو پھر اس کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، خوشبودار اس کی قبر میں آتی رہتی ہے اور وہ اس سے لذت محسوس کرتا رہتا ہے۔ اور جو بندہ کافر اور منافق ہوتا ہے وہ فرشتوں کے جواب صحیح نہیں دے پاتا۔ فرشتے جو اس سے سوال کرتے ہیں وہ ان کے سوالات کے جوابات میں یہ کہہ دیتا ہے، ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اس کی قبر میں سانپ بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، بچھو سے بھر دی جاتی ہے، اس کے قبر کو سانپ سے بھر دی جاتی ہے جو اس کو دن رات ڈستے رہتے ہیں، اور ان کی لمبائی اتنی دوری ہوتی ہے کہ اگر 70,000 سال تک بھی چلا جائے تو ان کی لمبائی ختم نہ ہو۔ اللہم حفظنا من ذالک۔ اس کو اتنی سخت عذاب دیا جاتا ہے اس کی قبر میں، اور قبر کو اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح سے گھس جاتی ہے، اس کی قبر کو اس طرح سے تنگ کر دی جاتی ہے۔ جو بندہ وہ ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا، کافر اور منافق ہوتا ہے، وہ ٹھیک جواب نہیں دیتا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ لوہے کے گرد سے اس کو مارتا رہتا ہے۔ اس کے چیخنے چلانے کی آواز تمام مخلوقات سنتی ہے سوائے جن اور انسان کے، وہ اس کی آواز کو سننے نہیں پاتے۔ اور مردے کو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔
جو بندہ جنتی ہوتا ہے اس کو جنت دکھا کر اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، اس کو خوش کرا جاتا ہے، اور جو دوزخی ہوتا ہے اس کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، کتنی تکلیف کا وقت ہے وہ۔ آج اگر ہم میں سے یا تم میں سے کسی کا آپریشن ہونا ہے تو لوگ کتنے ڈرتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوگی، کتنا دکھ اور درد ہوگا۔ ایک دوسرے سے وہ سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ آپریشن تو سن ہو کر ہو جائے گا، لیکن جب بعد میں ہوش میں آؤں گا تو کتنا دکھ درد ہوگا۔ کیا اس تکلیف کے بارے میں بھی تم نے کبھی سوچا ہے جو کہ سب کو پیش آنے والی ہے؟ دنیا کی تکلیف اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ کیا تم نے کبھی قبر کی تیاری کی ہے؟ کیا تم موت کو یاد کرتے ہو؟ نہیں، ہم نے تو نمازوں کو بھی بھلا دیا، نمازیں بھی ہم نے تو چھوڑ دی۔ ہم تو اس دنیا میں غافل ہو گئے جیسا کہ ہمیں یہیں پر رہنا ہو، ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی یہی بن گئی ہو۔ ہم نے تو موت کو بالکل بھلا دیا۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، موت کو کثرت سے یاد کرو، قبر کے لیے تیاری کرو، آخرت کے لیے کچھ بھیجو جو مرنے کے بعد ہمیں وہاں سے ملے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔